الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات سامعین گرامی قدر، معزز حاضرین مجلس، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چند ایام کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان ایام کو، یعنی رمضان سے پہلے کے شعبان کے ایام کو، جو ایام ابھی گزر رہے ہیں، ان ایام کو رمضان کی تیاری کے لیے گزارا کیا کرتے تھے۔
دعاؤں کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، خوشیوں کے اظہار کے ساتھ، فرحت و سرور کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو رمضان کی بشارت اور خوشخبری سنانے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرات محدثین کے ہاں وہ خطبہ استقبال رمضان کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اسی خطبہ کے چند مندرجات کا تذکرہ آج کے جمعے کا عنوان ہے، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخر الحدیث بطولہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا اپنے کلام پاک میں، تو اس کے تعارف میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں کروایا، بڑا مختصر دو لفظی تعارف۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس کا تعارف یہ ہے الذی انزل فیہ القرآن۔ بس سب سے اہم تعارف اس کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کا عظیم کلام اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کا آغاز ہوا۔ اس لیے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ جب اللہ اس مہینے کا تعارف قرآن مجید کے نازل کرنے، اپنے کلام کے اتارنے سے فرماتے ہیں، تو جہاں اس مہینے اور اس کے اوقات کی برکتیں سمجھ آتی ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات ایسی بھی ہیں، سیرت و تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمانی صحیفے بھی رمضان میں اتارتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن صحیفوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے، یعنی جو کتاب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملی، وہ صحیفے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 1 تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، رمضان کے 6 ایام گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی، رمضان کی 13 راتیں گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اور وہ رات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے، جس رات میں نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق معروف قول یہ ہے کہ رمضان کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، تو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق رات میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ تو اللہ اس مہینے کا انتخاب فرما رہے ہیں اپنی جانب سے، اپنے خلیل اللہ کو، کلیم اللہ کو، نجی اللہ کو، اور اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابیں اور اپنا کلام عطا کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا رمضان کے مہینے کو اللہ سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے کلام کو رمضان سے خاص نسبت و مناسبت ہے، اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے رمضان کا تعارف چونکہ قرآن سے اللہ نے کروایا، تو اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے رمضان کے مہینے میں فارغ کر لینا چاہیے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز خوشی کا اظہار کر رہی ہے، زمین بھی خوش ہو رہی ہے، آسمان بھی خوش ہو رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جنت بھی خوش ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سرکش جنات و شیاطین کو مقید کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، لم یغلق منہا بابن، جن میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر وقت میں، ہر لمحے اور ہر ساعت میں آواز لگا رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی تلاش طلب اور جستجو کرنے والے، اللہ کی جنت کے باب کھل چکے ہیں، آ خیر پا اور نیکی حاصل کر لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ اور وہی فرشتہ یہ بھی صدا لگاتا ہے، اے شر کی طرف جانے والے اب تو رک جا اور باز آ جا، اللہ کی طرف سے خیر کے باب کھل چکے ہیں، جنت کے باب مفتوح ہو چکے ہیں، اب تجھے جنت حاصل کر ہی لینی چاہیے۔ تو ہر چیز یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز رمضان کی آمد سے قبل رمضان کی تیاری میں ہے۔ زمین و آسمان کا یہ کونی نظام اور جنت، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جنت کی حوریں اور وہ فرشتے جنہیں اللہ نے رمضان کی آمد پر نیکی کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، صدا لگانے کے لیے مقرر کیا ہے، یہ سب رمضان کی تیاری ہے۔ تو جب یہ سارا کا سارا ماحول جو بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن حدیثوں میں مذکور ہے کہ وہ رمضان کی تیاری کر رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی رمضان کی تیاری رمضان سے قبل کر لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع فرما دیتے تھے، صحابہ بھی تیاری شروع کر دیتے۔ جیسے ہی رجب کے مہینے کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے اس مہینے میں برکت نصیب فرما دے، شعبان کے اس مہینے میں خیر و برکت سے نواز دے، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے حضرت سر سختی اور بعض اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھیے رجب کا مہینہ شہر الغرس و شعبان شہر السقی و رمضان شہر جنی الثمار، یہ 3 مہینوں کا بھی ایک تسلسل ہے۔ رجب کا مہینہ یہ گویا کہ زمین میں بیج ڈالنے اور پودا لگانے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کو سیراب کرنے اور پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس پودے کے پھل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ابھی جو ایام گزر رہے ہیں ان میں خوب رمضان کی تیاری کے اہتمام کے متعلق سوچئے اور اپنا نظام الاوقات بنائیے کہ ہمارا یہ رمضان قیمتی رمضان بن جائے اور ویسے گزرے جیسے اولیاء اللہ
جیسے صحابہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چند اس کی مثالیں میں عرض کروں گا، ان کا رمضان کیسے گزرا کرتا تھا، جیسے وہ رمضان گزارا کرتے تھے، اس طرح سے ہمیں اپنے اس رمضان کو گزارنے کی ترتیب اور روٹین پہلے سے بنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل دعاؤں کا اہتمام فرما رہے ہیں، خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تمہیں کیا نصیب ہوگا، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ استغفار اور مغفرت، توبہ اور درجات، بلندی اور رفعتیں، اللہ کی تجلیات و انوارات، رمضان میں یہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ رمضان سے قبل اس کے متعلق خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں رمضان کی تیاری اور رمضان کا اہتمام، لیکن ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہماری تیاری یہ ہوتی ہے، رمضان آ رہا ہے، سحری کا کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے، افطاری کے سموسے، پکوڑے، آئل اور ان چیزوں کا بندوبست ہونا چاہیے، رمضان میں رات کو بھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہمارے انتظامات اور تیاری کے بندوبست سرسری، ظاہری اور سطحی کھانے پینے کے حوالے سے ہوتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری وہ اس بات کی تیاری کہ عبادت کس طرح سے کی جائے، اللہ کے آگے قیام کس طرح سے کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کس طرح سے کیا جائے، رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی جانب رجوع کس طرح کیا جائے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، روزے کا اہتمام کس طرح سے کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بھوکا پیاسا رکھنے کی ترتیب کس طرح بنائی جائے، اللہ کے آگے تھکنے اور قیام اللیل کرنے کا نظم کس طرح سے کیا جائے، یہ ہے اصل رمضان کی تیاری۔ یہ بھی رمضان کی تیاری ہے، لیکن یہ سطحی، ظاہری، سرسری تیاری ہے۔ سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، لیکن اللہ والے تو رمضان میں بھوکا رہنے کو رمضان کی تیاری سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے آگے قیام کرنے کو رمضان کی تیاری سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو تھکانے، تہجد و تراویح کے اہتمام اور اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کو رمضان کی تیاری، مساجد کا اہتمام و انتظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے رمضان میں مسجد میں لائٹ کا اہتمام فرمایا، سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رمضان میں باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تراویح ہوا کرتی تھی، لیکن باجماعت تراویح کا اس طرح سے اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا جیسے آج ہمارے ہاں تراویح باجماعت نماز کا اہتمام ہوا کرتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام باجماعت مسجد میں شروع فرمایا، صحابہ کا ذوق اور شوق اس قدر بڑھا کہ پہلی رات، نصف رات تک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے۔ اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو تہائی رات باقی رہ گئی، 2/3 رات تراویح میں گزر گئے۔ اگلی رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب تو اس قدر زیادہ شوق اور رغبت اور اتنی طویل تراویح اور قیام اللیل کہ صحابہ عرض کرتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سحری چھوٹ جائے، ساری رات ہی تراویح کے اہتمام میں گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ شوق اور رغبت دیکھ کر انہیں فرمایا کہ اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے گھروں میں تراویح ادا کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تمہارے اوپر اسے فرض فرما دے۔ فرض تم تو ادا کر لوگے، لیکن بعد والوں کے لیے فرضوں کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کرنے اور اہتمام کرنے کی ترغیب دے دی، لیکن جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو اس وقت تو کوئی ایسا اندیشہ نہیں تھا
کہ جو بات فرض نہیں ہے وہ اب فرض ہو جائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے اپنے نبی پر اپنے دین کی آخری بات کو بھی مکمل فرما کے دین کو جامع اور کامل بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باقاعدہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھا لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں یا فردن فردن مسجد نبوی کے مختلف حصوں میں کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے قاری، ایک قاری کا نام تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معمولی قاری نہیں تھے، یہ وہ قاری تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے اگر تم نے قرآن اس طرح سے سیکھنا ہو جس طرح نازل ہوا ہے تو میرے اس قاری ابی بن کعب سے قرآن جا کے سیکھا کرو. حضرت تمیم داری یہ دوسرے بڑے قاری تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو قاری حضرات کو مقرر کیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا آدھی تراویح تم پڑھاؤ، آدھی تراویح دوسرے قاری صاحب پڑھائیں. یعنی 10 تراویح حضرت ابی بن کعب پڑھا دے اور 10 تراویح حضرت تمیم داری پڑھا دے. اسی وقت سے مکہ مکرمہ میں یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، مدینہ منورہ کی یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ 10 تراویح ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں اور 10 تراویح دوسرے قاری صاحب پڑھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لگائی ہوئی ترتیب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رمضان میں تشریف لائے. دیکھا لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں، مسجد روشن ہے، لائٹ چل رہی ہے، بارونق ہے. وہیں کھڑے ہو کر دعائیں دینے لگے رحم اللہ عمر، اللہ رحم فرمائے امیر المؤمنین عمر پر جس نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور لوگوں میں تراویح کا اہتمام فرمایا. اور وہیں دعا فرمائی اے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جیسے اس نے تیرے نبی کی مسجد کو منور فرما دیا اور جیسے اسے بارونق فرما دیا. یہ تھا صحابہ کا رمضان کا اہتمام. صحابہ مساجد کو آباد کرتے، صحابہ تراویح کا اہتمام کرتے، صحابہ قیام اللیل کے اہتمام کی ترتیب بناتے، صحابہ اللہ کے آگے جھکنے اور کھڑے ہونے کے انتظام اور ترتیب کے متعلق مشورے فرمایا کرتے تھے. بلکہ صحابہ کے متعلق تو یہ معروف ہے ہم رمضان میں روزہ رکھ کر یوں محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ بھاری کام نہ کریں، کہیں مشقت نہ آ جائے اور کہیں روزہ افطار کرنے کی نوبت نہ آ جائے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھ کر وہ کام کیا کرتے تھے رمضان میں، وہ کام کیا کرتے تھے جو اللہ کی عبادت میں تھکنے کا ہوا کرتا تھا اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ہوا کرتا تھا. چنانچہ بہت سارے ایسے غزوات بھی ہیں جو حضرات صحابہ نے رمضان میں فرمائے ہیں. چنانچہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے 17 رمضان المبارک کو غزوہ ہوا ہے. اسی لیے کسی نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رہبانن باللیل وغزاتن بالنہار. صحابہ کون صحابہ جن کا رمضان کیسا گزرا کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا صحابہ کا تعارف یہ ہے، یا رمضان کی تعریف یہ ہے، یہ صحابہ کی رمضان کی تیاری یہ ہے کہ جب رمضان کا دن ہوا کرتا تھا تو صحابہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مجاہد بن کر غازی بن کر جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوا کرتا تھا تو وہی مجاہد اور غازی صحابہ مسلح کی پشت پر سوار ہو کر تارک الدنیا بن کر اللہ کے آگے راز و نیاز کے ساتھ اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے. یہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رمضان کی تیاری کا اہتمام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی تیاری فرماتے تھے، صحابہ بھی رمضان کی تیاری فرماتے تھے، اور ہم بھی رمضان کی تیاری فرماتے ہیں. ہماری تیاری کس طرح کی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تیاری کیسی تھی؟ اس کا ایک موازنہ اور جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا تھا اپنے باقی معمولات کو آپ ختم فرما دیتے تھے. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو وقت دیا کرتے تھے, تلاوت قرآن کا اہتمام فرماتے تھے. بلکہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے. حضرت جبریل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر قرآن مجید کا دور شروع کر دیا کرتے تھے. دور یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, آپ سنو زبانی, اور تھوڑا سا پھر آپ مجھے سناؤ اور میں زبانی سنتا ہوں آپ سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی قرآن مجید حضرت جبریل امین کو سنا رہے ہیں اور حضرت جبریل امین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ربیع الاول میں, اس سے پہلے جو رمضان آیا, اس رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا. یعنی 4 قرآن مجید مکمل فرمائے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور دوسرا جبریل امین نے سنایا, 2 ہو گئے. ایک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور دوسرا جبریل امین نے سنایا. تو 2 قرآن پڑھ کر مکمل کیے اور 2 قرآن سن کر مکمل کیے. یہ تو وہ تھے جو جبریل امین کے ساتھ مکمل ہوئے, اور جو صحابہ کے ساتھ مکمل ہوئے, یا جو آپس میں مکمل ہوئے, یا جو خود تلاوت قرآن میں مکمل ہوئے, یا جو رات تراویح میں اور تہجد میں مکمل ہوئے, یا جو دن میں نمازوں میں قراتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, وہ قرآن کریم اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا. یعنی صرف 4 تو فرشتے اور آپ کے درمیان میں قرآن کریم مکمل ہوئے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت قرآن کا اہتمام. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق تو روایات میں منقول ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا, رمضان سے پہلے کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے, اس مہینے میں مدینے کی گلیوں اور گھروں سے تلاوت قرآن کی اور شب بیداری کی اور تہجد کی بلند آوازیں آنا شروع ہو جایا کرتی تھی. کوئی ایسا گھر نہیں رہتا جس کے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز نہ آتی ہو. مسجدوں سے آوازیں, محلوں سے آوازیں, گلیوں سے آوازیں, گھروں سے آوازیں. صحابہ تہجد میں تلاوت کر رہے ہیں, قرآن مجید کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی اوپر سے دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں. شہر القراء, اس شعبان کے مہینے کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا کہ یہ قرآن کی قرات کرنے والے حضرات کا مہینہ ہے. اس میں تلاوت کا اہتمام رمضان کی تیاری کے حوالے سے صحابہ شروع فرما دیا کرتے تھے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق رمضان میں, اور صحابہ کا قرآن مجید سے تعلق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں. پھر اس مہینے میں روزہ جیسی اہم عبادت ہے, روزہ اور اس کے مسائل اور اس کے فضائل کے متعلق آپ نے سنا ہوگا یا سنیں گے, لیکن میں بالاختصار ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے. شعبان کے مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں. جیسے کوئی فرض ادا کرنے لگے تو فرض سے قبل سنتیں یا نفل, یا فرض کے بعد سنتیں یا نفل. جو فرض سے قبل کی سنتیں یا نفل ہوا کرتے ہیں وہ فرض میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور جو فرض کے بعد سنتیں یا نفل پڑھے جائیں وہ فرض میں ہونے والی کسی کمی کو ختم کرنے کے لیے اور فرضوں کی تکمیل کے لیے ہوا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے پہلے بھی شعبان کے مہینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یوں لگتا تھا کہ آپ سارا شعبان روزے رکھیں گے, لیکن پھر آخر میں آ کر کچھ روزے ترک فرما دیتے تھے, مگر زیادہ روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں لے رمضان کی تیاری کے لیے, توجہ کے لیے, یکسوئی کے لیے. اور پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ, رمضان کے روزے فرض روزے رکھ لیتے, اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے, اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو رمضان کے بعد 6 شوال کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے. اس لیے ان نفلی روزوں کا بھی, پہلے روزوں کا فرض میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اور بعد کے روزوں کا فرض کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہتمام کرتے. لیکن جو آخری دن شعبان کا ہوتا
जिसे यौम शक कहते हैं। यौम शक क्या होता है? जैसे अरबी महीने 29 दिन या 30 दिन का होता है, 29 से कम नहीं हो सकता, 28 दिन का नहीं हो सकता। अगर कहीं किसी के यहाँ कोई सफर में आते जाते किसी को लगे कि 28 दिन का हुआ है तो उसे एक दिन के रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मतला मुख्तलिफ होने के सबब से एक आदमी एक जगह 29 दिन रमज़ान के रोजे का एहतमाम हुआ, दूसरी जगह गया तो वहां एक दिन कबल रमज़ान शुरू हो चुका हो, तो इसको 28 दिन मिलते हैं रमज़ान के, एक दिन की क़ज़ा इस पर लाजिम है। क्यों? इसलिए कि रमज़ान 28 दिन का नहीं हो सकता, कोई अरबी महीना भी 28 दिन का नहीं हो सकता, कम अज कम 29 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, 30 दिन से ज्यादा भी नहीं हो सकता, 29 दिन से कम भी नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजे रखते चले जाते, आखिर में छोड़ देते, नहीं रखते। फिर जब 29 शाबान गुजर जाती, 30वां दिन आता, तो 30वें दिन शक है, हो सकता है ये रमज़ान का हो सकता है ये शाबान का हो, इसको यौम शक कहा गया है। इस दिन का रोज़ा रखने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहा अन सौम यौम शक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शक के दिन का रोज़ा ना रखो, कि अगर ये रमज़ान शुरू हो गया हुआ तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ अदा हो जाए, और अगर रमज़ान शुरू ना हुआ हो तो ये नफिल रोज़ा शाबान का हो जाए। फरमाया नहीं, जो काम भी करो कन्फर्म नीयत के साथ करो। अगर कोई इबादत कर रहे हो कन्फर्म करो, फ़र्ज़ अदा कर रहे हो, नफिल अदा कर रहे हो, वाजिब अदा कर रहे हो, सुन्नत अदा कर रहे हो, अपनी नीयत को मुतय्यन करो। नीयत मशकूक नहीं होनी चाहिए, अमल मशकूक नहीं होना चाहिए, शक खत्म करो अपनी जिंदगी से। इससे यह मसला भी निकला, बाज़ दफ़ा हमारे साथी बताते हैं, कहते हैं कि अजी हम ज़कात तो अलग से हिसाब करके नहीं देते, मगर हम कुछ ना कुछ सदका खैरात करते रहते हैं, तो बस अल्लाह कबूल करने वाले हैं, हमारा हिसाब किताब चल रहा है, सदका दे दिया करते हैं रोज़ाना। हमारे पास साइलीन भी आते हैं, कुछ ना कुछ हम दे दिला देते हैं। याद रखिए, ज़कात फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की नीयत से अदा करेंगे ज़कात अदा होगी। अगर नफिल की नीयत से, सदक़े की नीयत से अगर आप ज़कात से ज्यादा भी दे देंगे तो ज़कात नहीं अदा होगी, आप गुनाहगार होंगे। ये ऐसे ही है जैसे 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं, अगर कोई आदमी 5 फ़र्ज की बजाय 100 नफिल पढ़ ले और कहे मैं तो पढ़ता ही रहता हूं, फ़र्ज अदा करने के मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं नियत करके फ़र्ज अदा करूं, मैं तो पढ़ता ही रहता हूं नफिल, वो फ़र्ज अदा करने वाला शुमार नहीं होगा, वो गुनाहगार है, चाहे वो 100 नफिल पढ़ता रहे। फ़र्ज की नीयत से अदा होता है, नफिल की नीयत से अदा होती है। तो शक के दिन के रोज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। रमज़ान की अहम तरीन इबादत है तरावी। तरावी के मुतालिक जैसे आपने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी अदा फरमाई है, आपने तरावी का एहतमाम किया है, मस्जिद में 3 दिन अदा फरमाई है। इस वजह से बाजमात नमाज छोड़ी है कि फ़र्ज ना हो जाए, मगर आपके दुनिया से जाने के बाद बाजमात नमाज के फ़र्ज होने का तसव्वुर ख़त्म है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया। और फारूक आज़म मिजाज शनास नबूवत थे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझते थे कि आप चाहते क्या है। इसीलिए बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा नहीं, बल्कि रिवायत में इसकी तायीद मौजूद है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास नहीं थे, उनके दिल में अल्लाह की तरफ से भी बातों का इल्का हुआ करता था। जो उनके दिल में ख्याल आता था अल्लाह उसे कुरान बनाकर कुरान की आयत में नाजिल फरमा देते थे। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मिजाज शनास नबुव्वत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद 20 रकात नमाज तरावी का बाकायदा एहतमाम हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में हुआ। हम भी तरावी अदा करते हैं, सहाबा का तरावी अदा करने का क्या अंदाज था, हम किस तरह से तरावी अदा करते हैं। मैं ये तनकीद के लिए नहीं बात कर रहा, मैं अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ। हम सब इस्लाह के मोहताज हैं। सहाबा के तरावी के मुताल्लिक़ मनकूल है, हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब खड़ा किया हज़रत उबई इब्न काब और तमीम दारी को,
تو اتنی طویل تراویح ہوا کرتی تھی، اتنا طویل قیام اللیل ہوا کرتا تھا کہ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھک جایا کرتے تھے اور ہم اپنے ساتھ عصا لے کے آتے تھے، یتوقعون علی عصیہم، بعض اوقات تھکنے کی وجہ سے ہمیں ضرورت پیش آ جاتی تھی، ہم عصا کا سہارا لے لیا کرتے تھے، عصا کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے اگر نفل نماز میں، سنت نماز میں کوئی آدمی تھک کر عصا کا سہارا لے لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے ایسا کرنا، لیکن فرائض میں تخفیف، ہلکا نماز پڑھنا، تخفیف کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بلکہ بعض روایات میں منقول ہے ایک صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ائمہ مقرر فرمایا جو مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر مساجد میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، ان میں حضرت معاذ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی بزرگ حضرت معاذ کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ ہم کاشتکار لوگ ہیں، زراعت ہمارا پیشہ ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عشاء کی، فجر کی جب نماز پڑھتے ہیں تو معاذ لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں حکم دیجئے کہ یہ ذرا قرات کو مختصر فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کر بڑے سخت انداز میں تنبیہ فرمائی، بڑے سخت انداز میں، اور ساتھ انہیں بتلایا اور فرمایا اقرا، یہ والی صورتیں پڑھ لیا کرو، والضحیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، والشمس وضحاها، یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، پیچھے والوں کا خیال رکھا کرو، فإن فیہم الضعیف، کیونکہ کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو فرض میں تخفیف کا حکم ہے، لیکن کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو لگے میرا بندہ تھک رہا ہے، میرے لیے، میرے آگے یہ کھڑا ہو کر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ اللہ کے آگے تھکنا نبیوں کا انداز ہے، اللہ کے آگے نبی تھکا کرتے تھے، اللہ کے آگے ولی تھکا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کھڑے، رات تہجد میں، شب بیداری میں، تلاوت قرآن میں، تورمت قدما، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے حلقے پڑ جایا کرتے، اور سینہ مبارک سے اس طرح کی آواز آتی جیسے کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ یہ کیوں تھکا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے کے لیے۔ یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو ادا کرنے کے قابل ہے، یہ بھی تو اہتمام کے لائق ہے۔ تو نوافل میں، سنتوں میں، قیام اللیل میں، شب بیداری میں، تہجد گزاری میں اللہ کے آگے تھکیے، اور فرائض میں تخفیف کے ساتھ فرض ادا کرنے کی تاکید کے حکم پر عمل کیجئے۔ اس لیے رمضان میں اللہ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا، تراویح طویل ادا کریں۔ اگر کسی جگہ ایسی مسجد ہے جہاں پر تراویح کی نماز با جماعت 1.5 گھنٹے میں ہوتی ہے، 2 گھنٹے میں ہوتی ہے، وہاں پر ادا کیجئے۔ اگر جلدی ہو جاتی ہے تو خود نفل پڑھ سکتے ہیں، تراویح کے بعد نفل پڑھنا ممنوع نہیں ہے، تہجد کا اہتمام کیجئے۔ صحابہ تراویح کا بھی اہتمام کرتے تھے اور اس کے بعد تہجد کا بھی، بلکہ سارا سال تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں اللہ تعالی رمضان میں موقع عطا فرما دیتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کر لیجئے۔ باقی سال بھر میں معلوم نہیں تہجد ادا کر سکیں یا نہ ادا کر سکیں، سحری کے اہتمام کے لیے اٹھے ہیں تو 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنے نوافل ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر لیں، تھکا لیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے جو معمولات سنے ہیں رمضان المبارک کے، تھکا کرتے تھے اللہ کے آگے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی عمر 70 سال، آج ہمارے 70 سال کے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائے۔ 70 سال کے ہمارے بزرگ کہاں اہتمام کرتے ہیں اس قدر عبادت کا؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے، پہلے تقریباً 1.5 گھنٹے کی تراویح میں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں قیام اللیل ہوتا تھا۔ جب تراویح ختم ہو جاتی تھی تو پھر الگ سے مستقل ایک حافظ اپنے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ بھائی آ جاؤ ہمیں ایک پارہ سنا دیا کرو۔ وہ حافظ آ کر قرآن سناتے تھے، پھر جب وہ چلے جاتے تھے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا تھا، پھر 2 حافظوں کو بلایا ہوا تھا، بھائی آ جاؤ ہمیں کچھ
سنا دیا کرو، وہ بھی سنایا کرتے تھے. یعنی ساری رات عشاء کے وقت سے لے کر سحری کے وقت تک یہ قیام اللیل کا تسلسل تھا. تو ساری رات چلا کرتا تھا 70 سال کی عمر میں. 70 سال کی عمر میں دوستو، یہ تھا ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا حال. زیادہ دور نہ بھی جائیں، جو ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے دادا پر دادا، آپ اپنے دادا پر دادا کے احوال آپ کو معلوم ہوں گے. تراویح کا اہتمام، مساجد میں نمازوں کا اہتمام، شب بیداری کا اہتمام کس قدر تاکید کے ساتھ ہوا کرتا تھا. آج ہمارے ہاں تیاری ہے لیکن ظاہری تیاری ہے، کھانے پینے کی تیاری ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم وقت کو بڑا ضائع کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس افطاری کے وقت میں اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اللہ. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعائیں مانگیے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں جب افطاری کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے؟ سموسے لے کے آؤ، پکوڑے لے کے آؤ، یہ چیز تیار نہیں ہوئی، میرے لیے شربت نہیں بنایا، یہ دیگ تیار نہیں ہوئی، یہ فلاں نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو صحیح رستے کی جانب رہنمائی فرما دے. یہ تیاری نہیں ہے، تیاری یہ ہے کہ اللہ کے لیے بھوکا کیسے رہنا ہے، اللہ کے لیے پیاسا کیسے رہنا ہے، اللہ کے لیے تراویح میں زیادہ کس طرح سے قیام اللیل کرنا ہے، اللہ کے لیے تہجد میں کس طرح سے زیادہ تھکانا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے لیے تلاوت قرآن کس طرح سے زیادہ کرنی ہے. یہ ہے رمضان کی تیاری. رمضان سیزن بن کے آ رہا ہے نیکیوں کا. اس سیزن کو نیکیوں کا سیزن بنائیے، اس کو دنیا داری کا سیزن نہ بنائیے. ویسے اللہ نے بھی آزمائش کے لیے بڑے سارے سیزن لگا دیے ہیں رمضان کے اندر. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ احرام باندھا ہوا تھا، حج کے لیے جا رہے تھے. شکار منع ہوتا ہے احرام کی حالت میں، جب کوئی آدمی حج کا عمرے کا احرام باندھ لے. تو پہلے جب جاتے تھے تو شکار نظر نہیں آتا تھا، اور اب جب احرام باندھا ہوا ہے تو نزدیک نیل گائے پھر رہی ہیں، ہرن پھر رہے ہیں، اللہ نے بھیج دیے. اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، شکار کر نہیں سکتے، کیا کریں. ایک صحابی ایسے بھی تھے ابو قتادہ، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا. ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں، لیکن کہتے نہیں ہیں کہ شکار کرو، مگر دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ دیکھ لے شکار کو اور شکار پکڑ لے اور ہمیں کھلائے شکار کر کے، کیونکہ ان کے لیے منع نہیں ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ لیا، اچانک اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے شکار کو شکار کرنے کے لیے. تو نیچے تیر گر گیا، کہا تیر پکڑا دو. کہنے لگے ہم نے تیر بھی نہیں پکڑانا، تمہیں تیر بھی نہیں پکڑانا، بتانا بھی نہیں ہے. وہ خود ہی سوار ہوئے، نیچے اترے، پھر سوار ہوئے، تیر پکڑ کر پھر بھاگے. شکار کیا، لے کے آئے، بھونا، پکایا، تیار کیا، کہا کھاؤ. اختلاف ہوا کہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. احرام باندھنے والے کے لیے شکار کرنا تو منع ہے، کھانا بھی منع ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوا لی معکم بسامن، اگر کوئی شکار کا گوشت ہے تو میرے لیے بھی لے کے آؤ، میرا حصہ بھی لاؤ. تو اللہ آزماتے ہیں. احرام کے بغیر سفر ہوتا تھا، شکار نہیں ملتا. احرام باندھا ہے، شکار پاس آ گیا ہے. رمضان آیا ہے، ادھر سے اللہ کی تجلیات، انوارات، برکات، ادھر سے بازار تیز ہو گیا، چیزیں زیادہ بکنے لگیں، مارکیٹ میں عروج آ گیا. اب اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ میرا سیزن لگاتا ہے یا اپنے سیزن لگاتا ہے. تو اللہ نے رمضان کو نیکیوں کا سیزن بھی بنا دیا ہے. رمضان کی قبل از وقت تیاری، آج سے سوچئے کہ میں اس رمضان کو گزارنے کے لیے نظام الاوقات کیا بناؤں. اللہ یہ نہیں کہتے کہ تو بالکل دنیا داری نہ کر، اپنا کاروبار زندگی نہ چلا، معیشت کو چھوڑ دے. معیشت بھی ٹھیک ہے، کاروبار زندگی بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لو. قرآن کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ نے تلاوت کرنا ہے، تہجد کا ٹائم ٹیبل بنا لو، تراویح کا ٹائم ٹیبل بنا لو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لو. نیکیوں میں، مسجد میں نظام الاوقات کی ترتیب بنا لو. کاروبار کو وقت دے دو لیکن مختصر کر دو. انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہمارا رمضان گزرا تو اللہ سے امید ہے کہ ہمارے لیے یہ رمضان ہماری زندگیوں کے انقلاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.